نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میری گفتگو کا عنوان خانہ کعبہ کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ روایات جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی ہیں۔ ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ خداوندی میں انہوں نے عرض کی کہ مالک، میں بیت المعمور پر طواف کیا کرتا تھا، وہاں پر عبادات کیا کرتا تھا، زمین میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تیری عبادت کر سکوں، وہاں پر میں نوافل پڑھ سکوں، طواف کر سکوں۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے فرستادہ خاص جناب جبریل امی علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے پیغمبر حضرت آدم کے ساتھ چلے جاؤ اور اسے جا کر وہاں پر جو عبادت خانہ جہاں پر بنانا ہے وہ اس جگہ کا بتا کر آؤ۔ اب اس کے بعد جبریل امی جب عین اس جگہ پہ آئے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کی ابتدا کی تھی، یعنی زمین کی جو تہہ تھی وہاں پر پہلے پانی تھا، پھر اس کے بعد جھاگ تھی، اس کے اوپر زمین بنائی گئی تھی، جہاں سے زمین کا سٹارٹ کیا گیا تھا بنانا۔ اور یہ یاد رکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر اس جگہ پر ہے جہاں سے زمین بنانے کی ابتدا ہوئی تھی، یہ زمین یہاں سے شروع کی گئی تھی۔ اب وہاں پر حضرت جبریل امی نے اپنا پر مارا تو ساتوں زمینیں کٹ گئی اور بالکل تہہ تک پہنچ گیا۔ آپ نے وہاں سے ایک بنیاد کھڑی کی حضرت جناب جبریل نے۔ اب وہ جو شگاف پڑا تھا، سوراخ تھا آپ کے پر مارنے کی وجہ سے، وہاں پر 5 پہاڑوں کا پتھر جو تھا وہ پھینکا، یہاں سے کعبۃ اللہ کی بنیاد کو اٹھایا گیا۔ 5 کون سے پہاڑ تھے؟ کوہ لبنان تھا، کوہ طور تھا، جودی پہاڑ تھا، ہرا، طور زیتا، یہ پہاڑ تھے۔ ان کے جو پتھر تھے وہ شگاف میں ڈالے گئے، یہاں سے بنیاد کو اوپر لایا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آپ کا دور آیا، حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو آپ وہاں پر چھوڑ کے آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کروایا جائے۔ جناب خلیل اللہ کو اب جگہ کا نہیں پتہ تھا کہ کس جگہ پر بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر، چونکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، بادل کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہاں پر اس جگہ پر کعبۃ اللہ کی بنیاد جناب آدم کو حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے رکھ کر دی تھی، یہاں سے اس کی ابتدا کریں۔ جناب خلیل اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کو شروع کر دیا۔ اب اس کے حوالے سے تھوڑی سی 1-2 چیزیں میں عرض کرتا چلوں کہ کعبہ شریف کی جو بلندی ہے یہ 9 ہاتھ ہے، 9 ہاتھ بلند اس کو رکھا گیا۔ رکن اسود سے رکن شامی، یہ چاروں کونوں کے نام میں آپ حضرات کے سامنے لیتا ہوں، تک 3 ہاتھ جو ہے یہ لمبائی رکھی گئی۔ رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ لمبائی کو رکھا گیا۔ رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ لمبا رکھا گیا۔ پھر رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ رکھا گیا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو تعمیر کروایا۔ آپ اس کو تعمیر کرتے رہتے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ان کے معاون ہوتے۔ یہ کتنا پیارا منظر تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کروانے والے، یعنی اگر آپ کسی بھی معمار کو دیکھیں جو گھر تعمیر کرتا ہے تو وہ عام مستری کہلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کو بنانے والے معمار کا نام جو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اس کا جو ہیلپر ہے جسے لیبر آج کے دور میں کہا جاتا ہے تو وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں جو معاون بنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو تعمیر تھی، اس کے بعد پھر قریش مکہ جو تھے انہوں نے تعمیر کی۔ اب انہوں نے تعمیر کس انداز سے کی کہ قریش کی ایک عورت وہاں پر خوشبو لگایا کرتی تھی، آگ سے اس کی دھونی دیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ چونکہ چھت آلریڈی بوسیدہ ہو چکی تھی اور وہ خوشبو لگانے کی غرض سے جب اندر گئی تو اس دھوئیں سے دیواریں کالی ہو گئی، پھر آگ لگ گئی۔ قریش مکہ نے پھر دوبارہ
کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ انہوں نے کچھ حصہ کعبۃ اللہ سے چھوڑ کر اس جو آج کل آپ خانہ وہاں پر دیکھتے ہیں ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے جس کے ارد گرد حاجی طواف کرتے ہیں، تو اس کی جو جگہ باہر چھوڑی اس کو حتیم کہا جاتا ہے، انہوں نے اس جگہ کو باہر نکال دیا، اس کو چھوٹا کر دیا۔ یہ انہوں نے اس انداز سے اس کو تعمیر کروایا۔ پھر اس کے بعد قریش نے پہلے 2 دروازے تھے جو تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی، لیکن قریش مکہ نے ایک دروازہ رکھ دیا۔ اب ابراہیم خلیل اللہ نے دروازے نیچے رکھے تھے کہ جو مرضی چاہے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرے، یہاں پر نوافل پڑھے، لیکن جو قریش مکہ نے تعمیر کی تھی انہوں نے دروازہ لگایا لیکن اونچا کر دیا کہ جس کو وہ چاہیں گے اندر داخل ہونے دیں گے، اور پھر وہ بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کتنا ہی گناہ گار ہو اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آج تک یہ اسی طرز پر، یہ قریش کی جو طرز پر دروازہ ہے یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ نے پھر اس کی تعمیر کروائی تھی، لیکن سنیے گا ذرا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، میرے صحابہ یہ جو حتیم ہے نا، اس جگہ پر حضرت جبریل نے پروں سے آ کر نشاندہی کی تھی، جناب آدم اس جگہ کا طواف کرتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ نے یہ تعمیر کروایا تھا۔ قریش نے آ کر پھر دوبارہ اس کی چینجنگ کر دی، اس میں تبدیلی کر دی، تو قریش مکہ نے آ کر حتیم کی جگہ چھوڑ دی، دیواروں کو کلوز کر دیا۔ لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قریش چونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ہم قریش کے بنائے گئے ڈیزائن کو چینج کرتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہو جائے گی کہ ہمیں مسلمان بنایا اور ہمارے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ میں چینجنگ کر دی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام کرتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا، جو سوچتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا ہر چیز، تو آپ نے پھر قریش مکہ کا دل رکھا اور کعبۃ اللہ کو اسی ڈیزائن پر دوبارہ تعمیر کروایا عبداللہ بن زبیر نے۔ پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیزائن یہ صحابہ کرام کو بتایا۔ اب جب عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا تو ان دوبارہ وہ حتیم کی جگہ میں پھر دائرہ پھیر دیا، پھر باہر سے جا کر انہوں نے تعمیر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ 27 رجب 64 ہجری کو تعمیر کی، اس کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ نہیں کروایا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ تاکہ قریش کے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ حجاج بن یوسف کا دور آیا، اس نے پھر دوبارہ کعبۃ اللہ کو گرا دیا اور نئے سرے سے پھر حتیم کی جگہ چھوڑی، عبداللہ بن زبیر کے بنائے ہوئے نقشے کو چینج کر کے قریش کے نقشے پر دوبارہ اس نے تعمیر کروا دیا۔ پھر 1040 میں سلطان مراد، آج تک جو ڈیزائن جو یعنی تعمیر چل رہی ہے یہ سلطان مراد بن احمد شاہ قسطنطنیہ، اس نے اس کی عمارت جو تھی اس کو تعمیر کروایا۔ تو اب دوبارہ جب سلطان مراد کا جو بنایا ہوا یہ تعمیر کردہ ڈیزائن تھا، جب اس کو دوبارہ تبدیل کرنا چاہا تو پھر مشورہ دیا گیا کہ ہر دور میں جو بندہ آئے گا وہ مقابلے میں دوسرا ڈیزائن کر لے گا، پھر دوسرا ڈیزائن کر لے گا، لہٰذا جو حجاج بن یوسف نے قریش مکہ کے طرز پر بنا دیا ہے، سلطان مراد کو مشورہ دیا گیا کہ اسی ڈیزائن پر ہی کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے، کوئی نیا ڈیزائن نہ ہو، ورنہ کل بعد میں آنے والے پھر اس ڈیزائن کو چینج کریں گے، پھر اس ڈیزائن کو چینج کریں گے، یہ تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی سعادت ہے کہ لاہور سے بھی ایک دفعہ غلاف کعبہ بن کر گیا تھا، غلاف کعبہ بن کر گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ہوتا کہ غلاف کعبہ کو جب تبدیل کیا جاتا تو خدام میں وہ بانٹ دیا جاتا تھا، وہ اصول برکت کے لیے اسے اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ اب وہ سعودی عرب میں سے ہی بنتا ہے اور آل سعود کا اس پر باقاعدہ جو بادشاہ ہے وہاں کا شہزادہ ہے وہاں اسی کا نام لکھا جاتا ہے۔ اب مقام ابراہیم اور حجر اسود جو ہیں یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں، کعبۃ اللہ میں یہ جو نصب ہیں یہ دونوں جنتی یاقوت ہیں۔ ایک مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے سب کو، کہ مقام ابراہیم جہاں پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی نماز ایک ڈولی سی بنی ہوئی ہے، اس میں ایک پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے نالین پاک کے نشان ہیں، پاؤں مبارک کے نشان ہیں۔ اور جو حجر اسود ہے اس کو بھی یاقوتی پتھر کہا گیا۔ اس کے بارے میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نور تھا اس کو ذرا یعنی اس کو پردے میں رکھ دیا ہے، اگر
اس کے ان دونوں کے نور کو پردے میں اللہ نہ رکھتا تو ان کی چمک سے مشرق و مغرب آج بھی چمک رہے ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پردے میں رکھا ہے۔ پھر اب پتھر میں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشان ہیں، تو اس میں دیکھیں جب کوئی بھی معمار دیوار تعمیر کرتا ہے، مستری جب دیوار بناتا ہے، جوں دیوار بلند ہوتی ہے وہ پھٹے لگا کر گو بناتا ہے، جسے گو کہا جاتا ہے، وہ بلند کرتا جاتا ہے اور تاکہ دیوار اس کے لیول پہ وہ آسانی سے بلاک یا اینٹیں یا جس طرح بھی رکھ سکتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں تو جوں دیواریں اوپر ہو رہی تھی یہ پتھر ساتھ ساتھ اوپر ہوتا تھا، اور پھر اس پتھر کو حکم ہو گیا کہ پتھر تو نرم ہو جا، تجھ پر میرا خلیل کھڑا ہے، خلیل کے قدموں کو تکلیف نہ پہنچے۔ پتھر نرم ہوا، جس کی وجہ سے اس کے اندر آج تک یہ نشان موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر وہاں کے لوگوں کو اعلان کیا تھا کہ آؤ حج کرو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرو۔ آپ نے تعمیر کے بعد پھر وہاں پر طواف کروایا تھا، آج تک پھر اسی طرز کے اوپر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ یہاں پر صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ جب بھی کوئی فرمائش کرتے تھے حضور سے، وہ جائز ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ فوراً قرآن نازل فرما دیتے تھے کہ اے نبی مکرم، آپ کی عمر کی یہ خواہش ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پورا کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم جناب مقام ابراہیم خلیل اللہ کے جہاں پر قدم ہے، یہاں پر بھی ہم نوافل ادا کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، توقف کیا کہ انتظار وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرمائیں گے پھر اس کا ایکشن لیا جائے گا۔ تو پھر قرآن فوراً نازل ہوا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا جائے۔ اب وہاں پر حضرت عمر بن خطاب کی چونکہ خواہش تھی تو وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ کو بنا لیا گیا۔ وہاں پر حاجی جب بھی طواف کرتے ہیں، طواف کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ 3 دفعہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلی دفعہ سماعت کیجئے گا، کئی سال جب گزرے نا، حضرت اسماعیل کو نہیں ملے تھے، تو جب ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے۔ جب پہلی دفعہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو اللہ کی منشا کے مطابق وہ حضرت سارہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں وہاں پر رکوں گا نہیں، چونکہ آپ کی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ 2 تھی بیویاں، تو آپ نے حضرت سارہ سے وعدہ کیا کہ میں رکوں گا نہیں، میں وہاں پر جاؤں گا، بیٹے سے ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا، سواری سے اتروں گا نہیں۔ آپ علیہ السلام جب مکہ پاک میں آئے، حضرت اسماعیل شکار پر گئے ہوئے تھے، بہو سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ بیٹی گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بڑی تنگ دستی ہے اور بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، شکار پر ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ جب اسماعیل واپس آ جائے، یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا والد ہوں، فرمایا جب اسماعیل واپس آ جائے نا تمہارا خاوند، اس سے کہنا کہ گھر کی جو چوکھٹ ہے اس کو تبدیل کر لو، بس اتنا کہہ دینا۔ آپ جب واپس تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل جب گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی اللہ کے بزرگ آئے تھے؟ تو بہو نے کہا کہ بیوی نے کہا جی بالکل آئے تھے۔ انہوں نے کیا پیغام چھوڑا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کو بتایا گیا کہ انہوں نے پیغام یہ چھوڑا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کرانا۔ انہوں نے پہلی فرصت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اب تیری ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ میرے والد گرامی اللہ کے پیغمبر یہ کہہ کر گئے چوکھٹ کو تبدیل کرے، چونکہ جو نبی کی حرم میں رہنے والی بیوی ہوتی ہے وہ ناشکری نہیں ہو سکتی، وہ تھوڑے کے اوپر گزارا کرتی ہے۔ اسی لیے عورت کی ناشکری کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے جب وہ خاوند کے کمائے ہوئے مال پر ناشکری کرے، تو یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بتایا ہے کہ پھر ناشکری کرنے والا جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نبی کے حرم میں رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کو جب حضرت ابراہیم دوبارہ ملنے آئے نا حضرت اسماعیل سے، تو اس وقت انہوں نے پھر دوسری شادی کر لی تھی، پھر اس عورت سے ملے تو فرمایا کہ بیٹی کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ان حضرت ابراہیم سے کہ جناب یہ جو آب زمزم ہے اس پر بھی ہمارا قبضہ ہے اور شکار کر کے حضرت اسماعیل لے آتے ہیں، ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا گزر بسر ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ جب تمہارا خاوند گھر آ جائے اس کو میرا سلام کہنا، اسے کہنا یہ چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اسے چھوڑنا نہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے تھے کہ کہہ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ بیوی کی حفاظت کرنا، اس کو طلاق نہیں دینا، یہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ تو اس وقت
حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی نے ایک عرض کی تھی کہ آپ گھوڑے سے نیچے نہ اتریں، آپ نے چونکہ قسم کھا رکھی ہے اور اللہ کی مرضی بھی اسی میں ہے، آپ ایک پتھر پہ پاؤں رکھیں، میں آپ کے پاؤں مبارک کو دھونا چاہتی ہوں۔ جب آپ نے پاؤں رکھا تھا تو یہ وہی مقام ابراہیم ہے جہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہوئے ہیں، جہاں پر آج تک حجاج 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ پتھر ہے پہلی دفعہ جہاں پر کھڑے ہوئے۔ دوسری دفعہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تعمیر کعبہ کے وقت، جب یہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس پتھر پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو یہ پتھر گو بن کر اوپر جاتا تھا، نیچے آتا تھا۔ یہ دوسری دفعہ تھی۔ تیسری دفعہ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو یہ اس وقت تھا کہ جب اس پتھر پر جبل ابو قبیس، ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر ہمیں الحمدللہ ان ساری جگہوں کا دیدار بھی ہوا ہے، ہم نے خود جا کر دیکھا ہے، زیارات کی ہیں۔ تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آؤ اللہ کے گھر کا طواف کریں۔ تو یہ مختصر سی تاریخ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، تو خود بھی مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ایسی چیزیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔